الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم. قرآن کریم کی 3 جگہ سے آیات کے ٹکڑے پڑھے ہیں. پہلی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے پوری امت کو خطاب فرما رہے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بیان خود بھی عمل کرنا ہے. یہ بیان کرنے والوں کو بھی نصیحت ہے کہ ذرا نیت اچھی بنا کے بیان کریں، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھے، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کرو. دوسری جگہ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، گھر والوں کو یعنی بیوی بچوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو. کتنی بڑی بات کہہ دی. اور ہم کس قدر لاپرواہ ہیں کہ ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو کیا جہنم سے بچا رہے ہیں؟ جو طرز عمل زندگی کا ہمارا چل رہا ہے، تیز رفتاری، روشن خیالی، ترقی، تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں. تیز رفتاری تو مان لیا، برق رفتار، بجلی کی رفتار سے تبدیلی زمانہ، دنیا بھر کی تبدیلی آ رہی ہے. دور نہ جائیں 15-20 سال پہلے اور اب کی زندگی میں ذرا تقابل فرما لیں، پتہ چل جائے گا کتنی ایجادات بڑھ گئی، کتنے نئے سے نئے سافٹ ویئر آ گئے، اور کتنے ہی لوگوں نے جو موبائل نہیں رکھتے تھے موبائل رکھ لیے، اور جن کے چھوٹے موبائل تھے انہوں نے بڑے رکھ لیے. بہت ہی خوش نصیب کم ہوں گے جن کے پاس ابھی بھی چھوٹے موبائل ہوں، صرف چھوٹے. بڑے کے ساتھ چھوٹا تو کسی مجبوری سے کوئی رکھ ہی لیتا. تو یا طلباء کرام کچھ ہوتے ہیں جو چھوٹے رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ تبدیلی بڑی ہے. یہ تبدیلی حکومت کی تبدیلی نہیں ہے،
اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے تبدیلی چلی آ رہی. یہ تیز رفتاری کے ساتھ 1960 کے بعد دیکھیں 70 میں کیا ہوا, 80 میں کیا ہوا, 90 میں کیا ہوا, ہر 10 سال میں کتنی ترقی ہوئی. اور 1990 کے بعد سے اب تک کی جو 30 سالہ ترقی ہے, اس کو تو سوچ نہیں سکتے. کونا کونا دنیا کا بدل گیا, نقشے شہروں کے ملکوں کے بدل گئے, سڑکیں بن گئیں, عجیب و غریب ڈیزائن بن گئے, نئے سے نئے سافٹ ویئر آ گئے, ضرورت کی چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئیں اور آسان بھی ہو گئیں. لیکن جا کدھر رہے ہیں؟ ترقی ہے لیکن جانب منزل نہیں. یہ منزل کی طرف تھوڑی جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا, 25-30 سال پہلے کی بات ہے, پرانی باتیں تو میں کر نہیں رہا, گھروں سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا, ایک بھی شاید گھر کوئی نہ ہو, جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, کوئی ایک بھی شاید گھر نہ ہو جس میں صبح صبح روزانہ تلاوت کی آواز آتی ہے. ناراض نہیں ہونا, معاشرے کا نقشہ کھینچ رہا ہوں, آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا. کتنے ہی گھرانے ہوتے تھے کہ جب باپ گھر آتا تھا نوکری سے, ملازمت سے, دفتر سے, تو گھر میں ایک رونق ہوتی تھی. سب میاں بیوی بچے اکٹھے بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, باتیں کرتے تھے, دین کی باتیں ہوتی تھی. آج ٹی وی لان میں بیٹھتے ہیں, پہلے ٹی وی آن ہوتا ہے پھر اس کے بعد بندہ بیٹھتا ہے. بیوی لے کے آ رہی ہے سالن, روٹی, پانی, چائے, وہ ادھر نہیں دیکھ رہا, ٹی وی کی طرف دیکھ رہا. بچہ یا ہوم ورک کرے گا یا موبائل چھیڑے گا یا ٹی وی پہ دیکھے گا, کوئی بات نہیں ہوتی. تو کیا امید رکھیں گے ہم اپنے بچوں سے؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو پرہیزگار ہیں, آوارہ لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو دین کی طرف آ ہی نہیں رہے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو دیندار کہلاتے ہیں ان کے گھروں میں دین کی بات نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی ایک گھر مجھے بتا سکتا ہے کہ ڈیلی آپ کتاب دین کی پڑھ کے سناتے ہوں؟ کوئی ایک گھر, چھوٹی بات نہیں کر رہا میں. کیا یہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی دین کی بات کریں یا کوئی کتاب پڑھ کے سنائیں؟ ہزاروں روپے فیس دے کے دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں, عصری تعلیم دے رہے ہیں, جو کہ ایک ضرورت ہے صرف جس طرح برتنوں کی ضرورت ہے. آخرت کی ضرورت تو نہیں ہے عصری تعلیم. اتنا فیصلہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. آخرت کی ضرورت تو نہیں ہے, ہمیشہ کی ضرورت تو یہ ہے نہیں. خود فیصلہ کیجئے, میں تو صرف بتا رہا ہوں, فیصلہ آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے. دین کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آتی ہے, قیامت میں بھی کام آتی ہے, جنت میں بھی کام آتی ہے, اور ہمیشہ کے لیے کام آتی رہے گی. فائدے ہی فائدے ہیں اسے. جتنی محنت, جتنی ترقی, جتنی تیز رفتاری غیر منزل کی طرف, دوسرے لفظوں میں جہنم کی طرف, تیسرے لفظوں میں ناکامی کی طرف, چوتھے لفظوں میں عارضی کامیابی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب جان نکل گئی تو پہیا پنچر, گاڑی پنچر, روح پنچر, جسم پنچر, سب کچھ پنچر. اگلا کام کیا ہے؟ او ہو ڈگری حاصل کرنی تھی وہ نہیں کی. کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, یاد رکھیے. بغیر ڈگریوں کے ہی کام آنے والے اعمال ہوں گے, ایمان ہوگا, اسلام ہوگا. آج الحمدللہ یہ تو شکر ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے. اگلا سوال کروں تو شاید ہی کوئی آپ میں سے جواب دے سکے کہ اسلام ہے کیا. مسلمان ہے, مذہب اسلام ہے, تو اسلام کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے.
یونیورسٹی کالج کے لڑکوں سے بھی سوال ہے، خواتین سے بھی سوال ہے، ماؤں بہنوں بچیوں سے بھی سوال ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. تو ذرا بتائیں گے اسلام ہے کیا؟ اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے. رب تعالیٰ کے حکم ماننے کا نام اسلام ہے. دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں، اعضاء سے ماننے کو اسلام کہتے ہیں. ہم نے صبح سے شام تک بد نظری کی، بے پردگی کی، تو اسلام اپنایا؟ کیا ہم نے یہ اسلام اپنایا؟ کانوں سے گالیاں سنی، گناہ سنے، جھوٹ سنے، کیا یہ اسلام اپنایا ہے؟ زبان سے وہ بات بولے جو ہمارا دل کیا، یہ اسلام اپنایا ہے؟ دل کی سوچوں کو ادھر لے کے گئے جہاں دل چاہتا تھا، قدموں کو وہاں لے کر چلے جہاں رب نے روکا تھا، ہاتھوں کو وہاں استعمال کیا جہاں منع کیا تھا. یہ اسلام ہے؟ موبائل لیتے ہیں تو اس کا کور بھی لیتے ہیں، نظر نہ لگ جائے تو گر نہ جائے تو ٹوٹ نہ جائے. کیوں؟ پیسے لگے ہوئے ہیں. جب اسلام لیا ہوا ہے تو اسلام کو سنبھالنا کس ہمارے ابے نے؟ اب ہمارے ابے کام کر گئے جنہوں نے کرنا تھا. آج ہمیں ضرورت ہے ہوش مندی کی، عقل مندی کی، سوچنے کی. بے راہ روی کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، یا غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بخشے جانا ہے، بخشے جانا ہے، بخشے جانا ہے، بخشے جانا ہے. تو تسبیح کر لے، بخشے جانا ہے، بخشے جانا ہے. نیچے اترے قبر میں لگ پتہ جائے گا کیا کیا لائے کیا ہے. مقبول عمل کی بات کریں. نیکیاں کون سی کی ہیں؟ فرشتوں نے یہ نہیں دیکھنا یہ کیا وہ کیا، ڈگریاں نہیں دیکھنی، تعلیم نہیں پوچھنی. فرشتوں نے پوچھنا کیا کیا ہے. بالغ ہونے کے بعد پہلا عمل کیا تھا، اتنی زندگی ملی آخری عمل کیا ہے، درمیان میں تیری سوچیں کدھر تھی، عمل کون سے تھے، توبہ کتنی تھی، مال کیسے کمایا، کہاں لگایا، ضروری خرچے کیے پورے نہیں کیے، حق والوں کے حق دیے نہیں دیے. یہ سوال جب آئیں گے تو جواب ٹیلی فون کریں گے. ترقی کا دور ہے، وائرلیس لگائیں گے. ترقی کا دور ہے، بغیر تار کے بھی بات ہو جائے گی. ترقی کا دور ہے نا، لیٹسٹ ماڈل ترقی ہے نا. کسی نے کسی کو بٹھا دیں گے قبر پہ، سورہ یاسین پڑھ لے گا، کچھ بھی نہیں کام آنا. یاد رکھیے، اولاد کی تربیت نہ کرنا سنگین خطرناک ترین جرم ہے اور غلطی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں اور ملک پاکستان کی تباہی ہے. ہر فرد بشر کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے. بیوی سے یہ تو پوچھا سالن کیا پکایا، یہ تو پوچھا صفائی کی کہ نہیں کی، یہ تو پوچھا کپڑے دھو لیے کہ نہیں، یہ تو پوچھا استری کی کہ نہیں کی. یہ کبھی پوچھا نماز پڑھ لی، یہ کبھی پوچھا قرآن کتنا پڑھا ہے، یہ کبھی پوچھا تسبیحات کی یا نہیں کی. آج پیار محبت میں، سختی میں نہیں، پیار محبت میں کبھی ڈسکس کیا ہے بیگم کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. یہ تو پوچھا ہوم ورک ملا نہیں ملا، کل اسکول جانا ہے نہیں جانا، تقریب ہے کیسی ہے، کیا ہوا، امتحان ہوا کیسا ہوا. یہ سارے سوال ہم بچوں سے کر لیتے ہیں. کبھی پوچھا نماز پڑھی، کبھی پوچھا ہم بچوں نے دعا کیا مانگی، کبھی پوچھا اسکول میں جانا ہی نہیں، یونیفارم پہننا ہی نہیں جب تک کہ تم فجر کی نماز نہ پڑھو، اور جب تک تم رب تعالیٰ سے دعا نہ مانگو. تم نے گھر سے نکلنا ہی نہیں جب تک کہ گھر کے نکلنے کی دعا نہ پڑھو. تم نے کھانا کھانا ہی نہیں جب تک کہ تم اس کی دعا نہ پڑھو. تم نے کپڑے تبدیل نہیں کرنے جب تک اس کی دعا نہ پڑھو. تم نے باتھ روم میں جانا ہی نہیں جب تک اس کی دعا نہ پڑھو. بچوں کی تربیت کی ہوتی، بچوں کو کچھ سمجھایا بجھایا ہوتا تو آج ملک پاکستان کے خطرات کم ہوتے. یہ خطرات اسی لیے زیادہ ہیں کہ ہم خود بھی آوارہ گردی اور خود بھی شریعت سے ہٹے ہوئے اور اولاد کو بھی شریعت سے ہٹائے ہوئے فخریہ انداز میں اپنی زندگی پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری زندگی. صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام کو نکلتے ہیں اور غیر شرعی لباس پہنتے ہیں، غیر شرعی صورت بناتے ہیں، میک اپ شیک اپ کرتے ہیں اور بن ٹھن کے جاتے ہیں. جا کر کے لڑکی کے ساتھ کو بیٹھنا ہو تو سو بسم اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر راستے میں مل جائے تو بھی گپ شپ ہو جاتی ہے. کوئی لفٹ مانگ لے تو اس کے لیے سعادت سمجھتے ہیں نا بات کو. ڈیش ڈیش ساری باتیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں. ملازمہ ہے نا، وہ بھی تو ادھر ہی جاتی ہے نا، تو چلو میں نے ادھر سے گزرنا ہے اس کو بھی لے جاتا ہوں ساتھ، ہے نا بھائی. اور کیا چاہیے، گپ شپ ہو جائے گی.
یہ تو ہماری زندگی کا حال ہے. بات یہ ہے کہ پکڑ لیں، ابھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں. ایک بوڑھا شخص ابو علی شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوا، 80-85 سال کی عمر کا، لڑکھڑاتا ہوا اور کانپتا ہوا کہ حضرت، پہلے بیٹھا رہا مجلس میں، بزرگوں نے دیکھا کہ بھئی آپ کیسے تشریف لائے ہیں. قریب آیا لڑکھڑاتا ہوا کہ میں اپنی زندگی میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا وقت تو بڑا گزار دیا تو نے. اس نے کہا حضرت موت تو ابھی نہیں آئی، موت سے پہلے تو کوئی مایوسی نہیں ہے، آپ توبہ کروا دیجئے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، طریقہ بتا دیجئے، بیعت کر لیجئے، مجھے زندگی سنورنے کا چلو جب بھی موقع ملا آ تو گیا ہوں. اس کی باتیں زیادہ قیمتی تھی. کمال کی بات، بزرگوں کی اس وقت کی باتوں کی بجائے اس بندے کی باتیں بڑی قیمتی تھی جس بندے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی اصلاح چاہی. 85 سال کی عمر میں اسے بھی داد دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا در ایسا در ہے جس میں کوئی مایوسی نہیں ہے. اس لیے ہم گزشتہ زندگی میں پریشان نہ ہوں. اب میں چند ٹوٹکے بتاتا ہوں، سارے ساتھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جڑ پکڑیں. ہمیں کون سا ایسا بندہ ہے جو ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے یا دین کے قریب آنے نہیں دیتا، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے دوست ہے، چاہے ماں باپ ہے، کہنا کچھ نہیں. رب کی طرف رجوع کرنا ہے، مولا یہ مجھے دین کی طرف آنے نہیں دیتا، آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے. ایک بات. دوسری بات، جو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادیوں کے وقت آ گئے ہیں، یہاں پر ان کو بھی ایک ٹوٹکا چاہیے کہ وہ دنیا دیکھ کر شادی نہ کریں. عموماً شادی دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، پسندیدگی دیکھی جاتی ہے. لڑکی کو پسند کرنا، بس خوبصورت ہو، گوری ہو، یہ ہو، وہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ نہ دیکھی جائیں. یہ دیکھیں کہ ایسی لڑکی مجھے مولا دے جو میری زندگی بدلنے والی ہو. علم ہو، عالمہ ہو، سو بسم اللہ، نہ ہو تو وہ عمل کی شدائی ہو، سنت کی عاشقہ ہو، اور حافظ قرآن ہو تو سو بسم اللہ، نہیں تو کم از کم عمل کی پابند ہو، نماز پڑھنے والی ہو، پردہ کرنے والی ہو، اخلاق والی ہو، میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی عزت کرنے والی ہو. یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بس اوقات انسان شادی اچھی جگہ کرنے سے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے، ہمارے سامنے معاشرے میں مثالیں ہیں، ایسا فائدہ اٹھاتا ہے کہ عصفورۃ صادت نعامۃ، چڑیا نے شتر مرغ کا شکار کر لیا. چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، شتر مرغ کتنا بڑا ہوتا ہے. بس اوقات انسان عام سا معمولی واعظ ہوتا ہے، لیکن سننے والے کے دل پر ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ وقت پر بات اسے پتہ چل گئی. آج کل منگنی ہو رہی تھی، آج کل ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے، تو منگنی ہو رہی تھی کہ اس نے دیکھنا تو یہ تھا کہ خوبصورت کتنی ہے. بہنوں سے پوچھا تھا یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. کوئی بات اور نہیں پوچھتے، تعلیم پوچھتے، خوبصورتی پوچھتے، ٹھیک، اور کوئی بات نہیں پوچھتے. لڑکوں کو صرف خوبصورتی چاہیے اور تعلیم چاہیے ہوتی ہے. ماں باپ کو عزت کے لیے صرف تعلیم چاہیے ہوتی ہے. اگر خوبصورتی میں کمی بھی ہو تو بچے کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن وہ تعلیم کی طرف ماں باپ غور کر رہے ہیں اور بچہ خوبصورتی کی طرف غور کر رہا ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا نماز کی طرف ہے کہ نہیں، پردے کی طرف ہے کہ نہیں، عقائد درست ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کوئی دیکھتا. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، چاہے وہ سانولی ہو، کچھ بھی ہو. اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دے کہ مولا مجھے ایسی بیوی دیجیے گا جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی شادی ہو گئی، بس کریں، وہ صبر کریں اور اسی پر اکتفا کریں، اور صبر و شکر کے ساتھ ان کی بھی رہنمائی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ چونکہ منگنیاں چل رہی ہیں بہت سے لوگوں کی، تو وہ ذرا سنبھل جائیں اور دیکھ لیں. استخارے کے بغیر کوئی نکاح فائنل نہ کریں. استخارے کے بغیر جو نکاح ہوتے ہیں وہ بے دینی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. وہ دینداری نہیں ہے، استخارہ کر کے فیصلہ ہو. رب کو پتہ ہے میری شادی کہاں ہونی کہاں نہیں ہونی، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہونی ہے کہ نہیں ہونی، نہیں تو سر درد نہ ہو جائے. تو بہرحال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ شادی شدہ بھی، بغیر شادی شدہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی یہ دعا پڑھیں گے تو ان کے لیے سارے نظام گھر کے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ایک علاج ہے کہ ہم اپنے گھر میں تبدیلی لائیں، اپنے گھروں میں دین کو عام کریں. وانذر عشیرتک الاقربین جب آیت نازل ہوئی
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا اور وہاں پر بیان فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور دین اور دنیا اور آخرت کی اچھائی اور بھلائی لے کر آیا ہوں، میں تمہیں آخرت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں خیر کی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات کریے، تبلیغ کی بات کیجئے، انہیں ڈرائیے۔ انذر کا معنی پیار سے بتائیے، انذر کا معنی پیار سے بتائیے کہ یہ کریں گے تو جہنم ہے، یہ کریں گے تو جنت ہے، فرما برداری میں آئیں۔ یہ ہے انذر۔ انذار کا معنی ہوتا ہے پیار سے بتانا، نہ یہ کہ ڈرانا اور خوفزدہ کرنا۔ خوفزدہ کرنا نہیں، دین میں نرمی ہے، دین میں آسانی ہے، دین میں دنیا بھی ہے، دین میں دنیا خود بخود آتی ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم نے دین دنیا میں رہ کے ہی اپنانا ہے، دین پر عمل دنیا میں رہ کے ہی کرنا ہے، تو دنیا خود آئے گی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس کے پیچھے ہم کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو گھٹیا چیز ہے۔ دنیا دنون سے ہے، دنون کا معنی آخرت کے قریب، دنیا دناعت سے ہے، دناعت کا معنی گھٹیا، تو ہم گھٹیا کو اتنی لفٹ کرا رہے ہیں جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ آخرت کا سٹیٹس ہے، دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو فوکس کریں۔ دنیا ہی میں رہ کر آخرت فوکس ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد آخرت فوکس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے جو کچھ ہو سکے، پہلا کام دعا، دوسرا کام شادی نہیں ہوئی تو اچھی شادی، نیک عورت کی تلاش، شادی ہو گئی ہے اس کو بنانے سنوارنے کی تلاش، نرمی سے سمجھانے کی تلاش، ڈنڈا نہیں اٹھانا، بیوی پہ سختی نہیں کرنی، ٹھیک، پردے کی بات پیار سے سمجھانی، نماز کی بات پیار سے سمجھانی۔ جی ہاں، اس لیے یہ ساری جب بیوی دین کو پر آ جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم سے سب سے پہلے بیوی آتی ہے، تو بیوی کو پہلے خطاب کریں، ہو سکے تو پہلی ہی رات دین کی بات گھنٹہ 2 گھنٹے کریں کہ دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے۔ دنیا تو ضرورت کی چیز ہے، اصل دین ہے، فوکس دین کو کرنا ہے۔ تم نے بھی نماز نہیں چھوڑنی، میں نے بھی نہیں چھوڑنی، جہاں میں غلطی کروں تو بتا، جہاں تو غلطی کرے میں بتاؤں۔ پہلے ہی دن کی میٹنگ کا آغاز میاں بیوی کا یوں ہونا چاہیے کہ جناب دین پر ہم دونوں نے چلنا ہے، کہیں مشکل تمہیں آئے تم مجھے بتاؤ، مجھے آئے میں تمہیں بتاؤں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے، ہم دونوں نے اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور تیرے والدین کی میں خدمت کروں، میرے والدین کی تو خدمت کر۔ اس طرح ہم نے دنیا کی زندگی کو لے کر کے چلنا ہے، کبھی جھگڑنا نہیں۔ شیطان آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اس کی اولاد میں سے خاص الخاص بیٹے کو یہ عہدہ دیا گیا ہے جو لڑائی کروا کے آئے میاں بیوی کے درمیان، خاص طور پہ وہ لڑائی کروا کے خوش ہوتا ہے، اس کو انعام ملتے ہیں۔ تو ہمیں جب غصہ آئے فوراً چپ ہو جائیں، راستہ بدل لیں، موضوع بدل لیں، جگہ بدل لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں، وضو کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، بس غصے پر عمل نہ کریں بس۔ تو پھر کہاں سے طلاقوں پہ نوبت آئے گی؟ ورنہ منٹ منٹ میں طلاقوں پہ نوبت پہنچتی ہے، ذرا سی لڑائیوں پہ طلاق پر نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سب وہی بے دینی کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں دیندار بننا ہوگا، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، ہر مسلمان دیندار ہے، کیونکہ ایمان دل میں ہے، اسلام اعضاء میں ہے، اور اس کے اندر چاہت ہے کہ میں فرمان بردار بنوں، میں نیک بنوں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں جو آگے انسان کو لاتی ہیں، لیکن روز مرہ کے معاشرے کو دیکھ کر دلیل نہ بنائیے، معاشرہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ ہم اس کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارے، پھر بات ہوگی۔ اس لیے جو بندہ بوڑھا ہو گیا ہے وہ بھی مایوس نہ ہو، کتنی بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں مایوس نہ ہو، کتنے بھی حق مار دیے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگ لیں اور حقوق والوں کے حقوق ادا کر دیں۔ آسان کام ہے۔ یاد رکھیے اپنے اپنے گھروں میں دین کی بات چلائیے، بنائیے، اپنائیے۔ اس کے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ خود روزانہ گھر میں بیٹھیں، یا کم از کم کوئی اور صورت نہیں ہے تو چھٹی والے دن گھر میں بیٹھ جائیں، اور سارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی جتنے آسانی سے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، دین کی بات کسی سے مشورہ کر لیں، کوئی دین کی کتاب پڑھ کے سنا دیں، ٹھیک، فضائل اعمال پڑھ لیں، حیات المسلمین پڑھ لیں، تعلیم الاسلام پڑھ لیں، کوئی نماز کی کتاب پڑھ لیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب پڑھ لیں، ٹھیک، کچھ سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھ لیں، ٹھیک، اور دعائیں شروع کر دیں، نماز کی پابندی کریں، ایک دوسرے کو ترغیب دیں، دین کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ پہلے یہی باتیں ہوتی تھیں، آج نغمے چلتے ہیں، ٹی وی چلتی ہے، آج ٹی وی لانچ کو آباد کیا جاتا ہے، کمروں کو ویران کیا جاتا ہے، قرآن کو الماریوں میں سجایا جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج
آج ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے، اولاد کی طرف کوئی تربیت نہیں، اولاد کا کوئی خیال نہیں، بس تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے، تیز رفتاری ضرور ہے لیکن جانب منزل نہیں۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اگر آج ہم بدلیں گے، اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنے آپ کو اولاد کے سامنے مثالی بنائیے، اولاد کے سامنے عمل میں لائیے، اولاد کے سامنے اپنے آپ کو قوت کے ساتھ، اپنے آپ کو عمل میں پابندی کے ساتھ لائیے، تہجد گزار بنائیے، دعا مانگنے والا بنائیے۔ اولاد جو ہو چکی ہے آپ کے عمل کو دیکھ کر ایک اثر لے گی، جو نہیں ہوئی اولاد ابھی ہونے والی ہے یا ہوگی وہ اندر ہی سے اصلاح یافتہ بنے گی۔ جو عمل ہمارے اندر پابندی سے ہو رہا ہے وہ اولاد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں آئے گا۔ اگر ہم خود ہی بے اصلاح یافتہ ہے یا اصلاح یافتہ نہیں ہے، غیر اصلاح یافتہ ہے، تو اولاد سے کیا توقع رکھیں گے؟ اگر ہم خود ہی ترقی نہیں چاہتے دین کی تو اولاد بھی کبھی نہیں چاہے گی دین کی ترقی۔ بزرگوں کی باتیں کریں، اولاد کو بزرگوں سے ملائیں، بچیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو، ماں کو اور لیڈیز کو بیانات دین کے سنائیں، اچھے میسیجز دیں، اور ان کو گھر میں کتابیں پڑھنے کو دیں، ان کی تربیت کے انتظام کریں۔ اور اگر عالم دین کا انتظام ہو جائے اپنے اپنے گھروں میں تو وہاں جو ہے نا اپنے ہی گھر والوں کے لیے کسی عالم دین کو بلا کے پردے کے اندر بیٹھک میں بٹھا کے، ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ان کو کہیں تھوڑی دیر واز کریں، میرے بیوی بچے سنیں گے، اتوار کے اتوار کسی عالم دین کو بلا لیں، کبھی کسی کو، لیکن پردے میں رہ کے سارے کام کریں۔ آسان سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی مہینے کے بعد کر لے، کوئی 15 دن بعد کر لے، جیسے سہولت ہے۔ اپنے گھروں میں علماء کو بلائیں تو صحیح، اپنے گھروں میں دعوت تو دیں، نہیں کھانا کھلانا نہ کھلائیں، چائے نہیں پلانی نہ پلائیں، ٹھیک ہے، ان کو کہیں جی دین کی بات کرنی تھوڑی دیر کے لیے بلا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کھانے کے پیچھے نہیں مر رہے، بات صرف اتنی ہے کہ علماء کو بلائیں اپنے اپنے گھروں میں دین پھیلانے کے لیے۔ مجمع ضروری نہیں ہے، مجمع ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دین کی بات پھیلائیں۔ مشورہ کر لیں کسی عالم دین سے، کون سی کتاب کس وقت کب پڑھنی ہے، ہفتہ وار یا روزانہ، اس کے بعد مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کسی کو بلائیں، چھٹی کا دن ہوگا اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ دین کی بات کرے گا، روحانی بات کرے گا، بیوی پہ اثر، بچوں پہ اثر ہوگا، گھر کا مزاج اچھا بنے گا۔ تو یہ چیزیں جب اپنائیں گے تو تربیت ہوگی، ورنہ تربیت کہاں ہونی ہے۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ اب سارے مجھے بلانے کے چکر میں نہ پڑیں، کبھی کسی عالم دین کو بلا لیے، مجھے بھی اگر کوئی بلائے گا تو انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا، لیکن بہرحال دین پر عمل کرنا ضروری، اس کی نیت کر لیں سارے ساتھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا